کیا آپ نے کبھی کسی خالی گھر میں سسکیاں لیتی خاموشی سنی ہے؟ وہ خاموشی جو آدھی رات کو آپ کا گلا گھونٹنے لگتی ہے۔ ارسلان کو لگا تھا کہ جس دن وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر کی دہلیز سے باہر نکالے گا، اس دن سے اس کی زندگی میں سکون کا سورج طلوع ہوگا۔ مگر وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے گھر کی فالتو دیواریں نہیں گرائیں، بلکہ اپنی زندگی کی وہ چھتری بیچ دی ہے جو اسے قدرت کے قہر سے بچائے ہوئے تھی۔ جیسے ہی اس کے والدین کے قدموں کی دھمک اس گھر سے رخصت ہوئی، ایک ایسی منحوس دستک نے ارسلان کے دروازے پر دستک دی جس کی آہٹ کسی کو سنائی نہیں دی، مگر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ارسلان کے ہنستے بستے گھر کو ایک زندہ قبرستان میں بدل دیا۔ کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی آگ نہیں لگی، مگر قدرت کا غضب کچھ ایسا ٹوٹا کہ ارسلان اپنے ہی عالیشان محل میں ایک ایسے قیدی کی طرح تڑپنے لگا جسے نہ موت آتی تھی اور نہ ہی معافی ملتی تھی۔ آج کی یہ داستان آپ کو بتائے گی کہ جب خاموش سسکیاں عرش تک پہنچتی ہیں تو زمین پر بسنے والے فرعونوں کا تکبر کیسے ریزہ ریزہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، شہر کے پوش علاقے میں واقع اس بنگلے کی دیواریں آج کچھ زیادہ ہی ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ ارسلان نے فائل میز پر رکھی اور اپنے بوڑھے باپ ہاشم صاحب کی طرف دیکھا جو دھندلی آنکھوں سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہے تھے۔ ابو، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ارسلان کی آواز میں کوئی لرزش نہ تھی۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، انہیں الگ کمرہ چاہیے۔ آپ اور امی کے لیے میں نے شہر کے مضافات میں وہ چھوٹا فلیٹ سیٹ کروا دیا ہے۔ وہاں خاموشی بھی ہے اور باریک پارک بھی ہے، قریب ہے۔ ہاشم صاحب نے گردن موڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھا، وہی بیٹا جس کی پہلی سائیکل کے لیے انہوں نے 2 سال تک نیا جوتا نہیں خریدا تھا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی لرزتی ہوئی انگلیاں اپنی بیگم کے ہاتھ پر رکھ دیں، وہ بیگم جو پچھلے 40 سال سے اس گھر کی اینٹ اینٹ کو اپنے خون پسینے سے سینچ رہی تھی۔ بیٹا، کیا ہم واقعی اتنی جگہ گھیرتے ہیں کہ تمہارے بچوں کے لیے کمرے کم پڑ گئے؟ ماں کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جو پتھر کا دل بھی پگھلا دے، مگر ارسلان کے پیچھے کھڑی اس کی بیوی شازیہ کی مسکراہٹ نے جواب دے دیا تھا۔ اگلے دن کسی شور و غل کے بغیر 2 پرانے سوٹ کیس گاڑی کی ڈگی میں رکھے گئے۔ ہاشم صاحب نے اپنی دہلیز کو آخری بار چھوا، ایک ایسی خاموش آہ بھری جو شاید عرش تک گئی، اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ارسلان کو لگا اس نے اپنی زندگی کا مسئلہ حل کر لیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ آج سے اس کے سکون پر تالا لگ گیا ہے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد گھر میں نیا فرنیچر آ گیا، دیواروں پر نئے رنگ چڑھ گئے، مگر وہ خوشبو چلی گئی جو گھر کو گھر بناتی تھی۔ ارسلان نے نوٹ کیا کہ اب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا۔ پہلا غضب تب ٹوٹا جب ارسلان کے اپنے بچوں کے رویے بدلنے لگے۔ اس کا 12 سالہ بیٹا اب اپنے باپ سے ویسے ہی بات کرتا تھا جیسے ارسلان نے ہاشم صاحب سے کی تھی۔ ایک دن ارسلان نے اپنے بیٹے کو فون پر اپنے دوست سے کہتے سنا، یار، پاپا جب بوڑھے ہوں گے نا تو میں انہیں گاؤں بھیج دوں گا، بڑے بورنگ ہو گئے ہیں۔ ارسلان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی جملے تھے جو اس نے شازیہ سے کہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے رہا تھا، بلکہ اپنی تباہی کا نقشہ دکھا رہا تھا۔ اسی دوران آفس میں ارسلان کی پوزیشن خطرے میں پڑ گئی۔ اس کا باس جو ہاشم صاحب کا بڑا احترام کرتا تھا، اسے ایک دن بلا کر کہا، ارسلان، جو شخص اپنے بوڑھے باپ کا نہیں ہو سکا وہ میری کمپنی کا وفادار کیا ہوگا؟ ارسلان کی ساکھ مٹی میں ملنے لگی۔ اسے اب نیند نہیں آتی تھی،
ہر آہٹ پر اسے لگا جیسے کوئی اس کا سکون چھیننے آ رہا ہے۔ قدرت کا شکنجا اب کسنے لگا تھا۔ شازیہ جس کے لیے ارسلان نے سب کچھ کیا تھا اب اسی کے خلاف ہو رہی تھی۔ گھر میں آئے دن جھگڑے ہوتے۔ ایک رات ارسلان کو سینے میں شدید درد محسوس ہوا۔ وہ فرش پر گرا تڑپ رہا تھا مگر اس کی بیوی دوسرے کمرے میں اونچی آواز میں میوزک سن رہی تھی اور بچے اپنے لیپ ٹاپس پر مگن تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ہجوم میں تنہائی کیا ہوتی ہے۔ اسے اپنے باپ کی وہ نصیحت یاد آئی، بیٹا جب دعا دینے والے ہاتھ گھر سے نکل جاتے ہیں تو بلاؤں کو روکنے والا کوئی نہیں رہتا۔ وہ رینگتا ہوا فون تک پہنچا مگر اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کسے فون کرے۔ وہ دوست جو صرف پیسوں کی حد تک ساتھ تھے یا وہ بیوی جو اب اس کی شکل سے بھی اکتا چکی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے باپ کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے صرف ایک گھنٹی گئی اور ہاشم صاحب نے فون اٹھا لیا۔ ارسلان بیٹا خیریت تو ہے؟ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ باپ کی آواز میں وہی تڑپ تھی، وہی ممتا تھی جسے انہیں پہلے سے پتا ہو کہ ان کا بیٹا تکلیف میں ہے۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ وہ جنہیں بوجھ سمجھ کر نکال آیا تھا وہی دراصل اس کی ڈال تھے۔ ارسلان نے ہمت کی اور اگلے ہی دن اس چھوٹے سے فلیٹ پر پہنچا جہاں اس کے والدین رہ رہے تھے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ وہ فلیٹ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہاں ایک سکون تھا، ایک ایسی روشنی تھی جو اس کے کروڑوں کے بنگلے میں نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا۔ ابو مجھے معاف کر دیں، میں برباد ہو گیا۔ میرے اپنے بچے مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، میرا سکون لٹ گیا ہے۔ ہاشم صاحب نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ بیٹا ہم نے تو تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے دروازہ بند کیا تھا، مگر یاد رکھنا والدین تو معاف کر دیتے ہیں پر وقت معاف نہیں کرتا۔ تم جو بو رہے ہو وہی کاٹو گے۔ ارسلان انہیں واپس لے آیا لیکن اب وہ پہلے جیسا ارسلان نہیں تھا۔ اسے ہر وقت یہ ڈر رہتا کہ اس کے بچے اس کے ساتھ وہی کریں گے جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے اپنا بنگلہ بیچ دیا اور ایک سادہ سے گھر میں منتقل ہو گیا تاکہ اپنے والدین کی خدمت کر سکے۔ آج ارسلان کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کے دل کا وہ ڈر نہیں گیا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مکافات عمل ایک قرض ہے جو ہر حال میں چکانا پڑتا ہے۔ وہ اب اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کے ہاتھ چومتا ہے تاکہ شاید قدرت اس پر رحم کرے اور اس کا اپنا بڑھاپا اس کی جوانی کے گناہوں کی بھینٹ نہ چڑھ جائے۔ پیارے ناظرین، مکان بیچ دینے سے گناہ نہیں دھلتے۔ ارسلان نے تو اپنا محل قربان کر دیا مگر کیا وہ اپنے بچوں کے ذہنوں سے وہ زہر نکال پایا جو اس نے خود بویا تھا؟ آج کا سوال آپ کے لیے ہے، کیا مال و دولت کی قربانی سے والدین کا وہ ٹوٹا ہوا مان واپس مل سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے، کیونکہ آپ کا ایک جواب کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو ارسلان کے اس عبرتناک انجام نے جھنجھوڑا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا ضمیر ہمیشہ جاگتا رہے۔ اپنے والدین کو بوجھ نہیں برکت سمجھیے۔ اللہ حافظ۔